अस्सलाम वालेकुम जी, वार्म वेलकम। मैं हूं बीनट सलीम, आप देख रहे हैं सीधी बात। साबर शाह साहब आज की इस नशिस्त में मेरा साथ दे रहे हैं। इस्लामाबाद में आज टेलीविजन से वाबस्ता हैं शौकत वराचा साहब, वो भी मेरा साथ दे रहे हैं। दोनों मेहमानों को खुशामदीद, दोनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। आगाज़ हम कर लेते हैं, लेकिन क्या करें कि पिछले कुछ अरसे से ही हमारा ये मोमेंटम बना हुआ है। हमारे से मतलब सीधी बात की मैं बात नहीं कर रही, कैपिटल टीवी की बात नहीं कर रही, ओवरऑल मीडिया की बात कर रही हूँ कि जो बुरी खबरें होती हैं वो किसी ना किसी तरह से लाइमलाइट में रहती हैं, जीनत बनी रहती हैं। लेकिन अगर कोई कभी कभी अच्छी खबर आ जाए तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको जिक्र करना चाहिए, उसका थोड़ा ज़रा पैट ऑन द बैक देनी चाहिए और उसको क्या कहते हैं कि थोड़े कोई गनीमत जानना चाहिए। तो क्विकली एक अच्छी सी खबर आपसे शेयर कर लेती हूँ कि पाकिस्तान के पहले और मुस्लिम वर्ल्ड के जो सेकंड हैं नोबेल इनाम याफ्ता, ऑब्वियसली डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का मैं जिक्र करूंगी यहाँ पर। आज उनको खिराज अक़ीदत पेश किया जाता है। आज उनकी हीरोइक जो पर्सनालिटी है उसको रिकग्नाइज किया जाता है और रिकग्नाइज करते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। किस तरह से रिकग्नाइज करते हैं कि जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी है, इस्लामाबाद की बड़ी यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी, उसका जो फिजिक्स डिपार्टमेंट है उसको मंसूब कर दिया गया है डॉक्टर साहब के नाम के साथ। तो ये एक अच्छी चीज़ है। जिंदा कौमों की मिसाल भी यही है कि वो अपने हीरोज को जो है रिकग्नाइज करते हैं, उनको भूलते नहीं हैं और उनको खिराज अक़ीदत, खिराज तहसीन पेश करते हैं। सिर्फ यही नहीं, खबर भी यही है कि इसके साथ साथ 5 फेलोशिप्स की अनाउंसमेंट की गई है एवरी ईयर कि जो भी पाकिस्तानी क्वालिफाई करेंगे इस पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए वो कहीं पर भी जा सकते हैं अपनी इस फेलोशिप की बुनियाद पर और पीएचडी हासिल कर सकते हैं। और इस फेलोशिप प्रोग्राम को भी जो है वो मंसूब किया गया है डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के नाम से। सो आई थिंक सो इट्स अ वेरी गुड मूव बाय द प्राइम मिनिस्टर, बाय पाकिस्तान इटसेल्फ, एंड आई थिंक सो के दैट कॉल्स फॉर एन अपलॉड फ्रॉम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। एनीवेज जी, अब हम बात कर लेते हैं खबरों की। कहाँ से शुरू करें? वही जो बुरी खबरों वाली चीज़ की थी, थोड़ी सी कंफ्यूज भी हूँ कुछ खबरों के हवाले से। मेरे एनालिस्ट ही मुझे बताएंगे कि आया मैं उनको अच्छी खबरों के ज़ुमरे में लूँ या बुरी खबरों के ज़ुमरे में। पाकिस्तान जाता है जी ये हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के अंदर। क्यों जाता है भारत? जो हाल होता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। क्यों गया है भारत? गवर्नमेंट को ये चीज़ समझ नहीं आई है तो वो हम लोग को क्या समझाएंगी? बसंत के बारे में हम बात कर लेते हैं। बसंत का राना मशहूद साहब के ज़ेरे तमाम कोई कमेटी बनाई गई है और वो कह रहे हैं कि जी रिकमेंडेशन दी गई है कि बसंत को मनाया जाए, उसके ऊपर से बैन लिफ्ट किया जाए। मुझे नहीं पता ये अच्छी खबर है कि बुरी खबर है, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो यौम तासीस है, एक लंबा चौड़ा प्लान हमारे सामने आता है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस प्लान के ऊपर अमल दरामद तो हैं, लेकिन लाहौर के बिलावल हाउस में ही बैठ करके, तो वो भी हम इसको डिस्कस करेंगे। जो 30 नवंबर से उनका पूरा प्लान जो है वो शुरू हो चुका है। इसके अलावा पनामा छुट्टियों पे गई भी थी मैं। एनीवेज मुझे नहीं पता मेरे बाद टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आप लोग को बताया गया कि नहीं बताया गया, लेकिन आई वाज ऑन वेकेशंस करके मैं वापस आ चुकी हूँ। अभी भी मैं पनामा का शोर सुन रही हूँ। इलेक्शन कमीशन के अंदर सरदार रियाज सादिक साहब ने जो रेफरेंसेस भेजे थे इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स जो आज कराची के अंदर एक अनफॉर्चुनेट वाक़या होता है, इससे मैं आगाज़ कर लेती हूँ। लंबा इंट्रोडक्शन लिया, आज प्रोग्राम का टाइम भी ज़्यादा था और आपसे बहुत दिनों के बाद लाइव इंटरेक्शन हो रही है, तो इसलिए मैं ख्याल से आज क्वालिफाई करती हूँ। आपसे आगाज़ कर लेती हूँ साबर शाह साहब। कराची का होटल, आई एम श्योर कि आप कभी ना कभी रीजन प्लाजा के अंदर रहे होंगे। हम भी कभी ना कभी उस होटल का हिस्सा रहे हैं, वहाँ पे रहे हैं, क़याम किया है। सब मीडिया वाले उस होटल का हिस्सा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आग लग जाती है। अम्बात आग से नहीं होती, अम्बात धुएं से होती है, क्योंकि जो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर है उसका जो धुआं है वो काबू में नहीं आता। समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाए। 12 लोग जो हैं वो अपनी जान से जाते हैं, 150 प्लस जो हैं वो जख्मी हैं, जिनमें से 30 अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं। सिंपल मेरा सवाल है, कौन है इसका जिम्मेदार? आइदर इट इज द मैनेजमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होटल और इट इज द गवर्नमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल है। बिनिश, बात यह है कि कोई तीसरा वाकया है 7-8 दिनों में आतिशज़दगी का सिर्फ कराची में। सो मैं तो टेररिज्म को रूल आउट नहीं करता। इससे पहले कि मैं ये कहूँ कि होटल वालों से पैसे लेने चाहिए उन लोगों के लिए जो जिंदगी से जान हाथ धो बैठे और जो जख्मी हैं, बिल्कुल लेने चाहिए, इससे बाकियों को कान होंगे। मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को अपना काम पूरा करना चाहिए। आई हैव माई फियर्स कि 1992 में भी MKM के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था, उससे पहले 1986 में पक्का किला ऑपरेशन हुआ था। 3 दफ़ा अल्ताफ हुसैन पहले भी पकड़े जा चुके थे, आपको शायद पता होगा। ठीक है, अंदर भी रहे। ठीक है, बनाया भी उन्हें फौज नहीं। ठीक है। सो एस्टेब्लिशमेंट की ये जिम्मेदारी है कि सिर्फ दफातर को क्या उसे कहते हैं डिमोलिश करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात हुई है MKM के लोगों से, मेरी मुस्तफा कमाल से कल परसों एक निजी नशिस्त में बात हो रही थी। अल्ताफ हुसैन के नाम लेवा बाकी हैं। अब वो जितनी मर्जी तादाद हो, उसको पकड़ना हमारी जिम्मेदारी है, उनको रोकना हमारी जिम्मेदारी है।
جو بھی انہوں نے آئیڈیالوجی دی, اگر آئیڈیالوجی یہ ہے کہ را کے ساتھ مل کے پاکستان آپ نے اس میں, سوری میں آپ کی بات کاٹوں, آپ نے یہاں پہ ایک نئی آئیڈیالوجی دے دی, کیونکہ میں ریجنٹ پلازا میں لگی آگ کی بات کر رہی ہوں, and I can read between the lines what you are trying to say. میں کر چکا ہوں. Yes, and you have actually gone towards that side. I mean, this is itself alarming. کیونکہ مجھے یہ دہشت گردی محسوس ہوتی ہے, اور مجھے لگتا ہے یہ واقعات اس طرح کے آگ نہیں کچھ اور ہو جائے گا, ورنہ کچھ اور ہو جائے گا. اور دیکھیے ریجنٹ پلازا آپ کو پتا 5 اسٹار ہوٹلس کی سیکورٹی بہت ٹائٹ ہوتی ہے. Exactly. اسی طرح وہ کے پی ٹی کے ٹرمینل میں آگ لگی تھی. آئی کین ناٹ بلیو کہ اس کی سیکورٹی ٹائٹ نہ ہو. میں رولر, اور یہ پھر یہ ڈینسو ہال کے قریب بھی کہیں آگ لگی ہے 2-4 دن پہلے. اب دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ یہ نہ سمجھیں میں کو بات گھما پھرا کے لے گیا ہوں. اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان آرمی کو, رینجرز کو اپنا کام مکمل کرنا چاہیے. مجھے سلو ڈاؤن لگ رہا ہے, اس پہ وہ انکار کریں گے. نام لیوا ان کے باقی ہیں, لوگ باہر نکل رہے ہیں, لوگ منظم ہو رہے ہیں, اور جو یہ نہیں پکڑیں گے وہ لوگ, ان کو شے ملتی جائے گی. آئی تھنک یو ہیو ٹو ڈیل دیم ود این آئرن ہینڈ. اور پھر جے آئی ٹیز وغیرہ بنانی چھوڑ دیں. اب میں ایم آئی اور آئی ایس آئی سے سوال کرتا ہوں, باقیوں کو تو چھوڑیں آپ, کہ آپ بھی جے آئی ٹی کا حصہ ہوتے ہیں. سہولت مرزا کی جے آئی ٹی میں سے آپ کو کیا نکلا ہے؟ ڈاکٹر عاصم کی فیکٹری میں جو آگ لگی تھی اس کا یہ آدمی پکڑا گیا, کس کے اماں پہ آگ لگی, کروڑوں روپے کی, کہاں کہاں کیا کرتا رہا, ابھی آیا نہیں. ڈاکٹر عاصم کی بھی آپ نے جے آئی ٹی بنائی تھی اگر میں غلط نہیں ہوں, وہ رہا ہو گئے. وہ کدھر گئی وہ 4 ارب ڈالر کی کرپشن, 400 ارب روپے کی کرپشن. سو اس طرح بات نہیں بنے گی, یہ آدھے کام بات نہیں بنے گی. صابر شاہ صاحب فرما رہے ہیں, ایک ٹویسٹ بھی دیا ہے, and I'm really thankful کہ he gave me more information, he added more value to it. آپ اس اسکول آف تھاٹ سے اگری کر رہے ہیں, وہ جو ریڈ بٹوین دا لائنز یہ جو بتا رہے ہیں آپ کو, کہ آپ اس سے اگری کر رہے ہیں, یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سمپل میئر شیئر نیگلیجنس کا کیس ہے؟ اور اگر نیگلیجنس بھی ہے فراجہ صاحب, تو پھر بھی یہ قتل ہی ہے, کیونکہ فائر الارم نہیں بجتے. جی سر. جی بالکل سیدھی بات تو یہی ہے, آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہوں گا کہ یہ قتل ہے, یہ اپیتھی ہے انفیکٹ نا. اس لیے کہ 12 بندے مر گئے, وہ ان کا جو آفیشل تھا وہ آ کے کہہ رہا تھا کہ نہیں ہمارا سسٹم بڑا انٹیکٹ ہے, ہمارے 3 الارم ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, ہمارے سیکیورٹی جو گیجز ہیں وہ بالکل درست ہیں. لوگوں نے انفیکٹ ایسا کیا کہ بھگدڑ جو مچی, لوگوں نے نکلنے کی کوشش کی, اور اس وجہ سے اس طرح نہیں چلتا. جو ہمارے ملک کا اوورال ڈیزاسٹر مینیج کا سسٹم ہے وہ اتنا 3rd کلاس ہے. آپ لاہور میں بیٹھی ہیں, آپ کے سامنے ایک مارکیٹ, آپ دونوں شاہ صاحب بھی لاہور میں بیٹھتے ہیں, آپ بھی بیٹھتی ہیں, ایک مارکیٹ گوال منڈی مارکیٹ تھی یا کون سی مارکیٹ تھی, 4 دن وہ جلتی رہی, جب جل کے ختم ہوئی, دیر واز لیفٹ نتھنگ ٹو برن, اس دن آگ بجھی تھی. یہاں اسلام آباد میں, آپ اسلام آباد میں ہوتی تھی ان دنوں میں, میریٹ کو آگ لگی, ساری رات جلتا رہا, دوسرے دن سی ڈی اے نے اعلان کیا کہ جی آگ بجھ گئی ہے. تو میں, صحیح بات ہے, میں اپنی سکرین پہ کھڑا ہوا, میں نے کہا وہاں بچہ کیا ہے جو اب اور جلتا, آگ خود بخود بجھ گئی. یعنی 5 اسٹار ہوٹل ہے, کیپٹل کا ایک ہوٹل ہے, اور اس میں کیا ہوا, 2 ڈپلومیٹس ویو کرتے رہے, چیک ریپبلک کے ایمبیسڈر اور ان کی وائف تھیں, گرل فرینڈ تھیں, وہ ویو کرتے رہے کہ ہمیں بچاؤ. ہمارے پاس تو کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا ان کو بچا لیتے. تو یہ کراچی, اسلام آباد, لاہور, یہ اپیتھی ہے, یہ انسانی زندگیوں کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کسی کی. مثلا دھواں بھر گیا ہے, لوگوں کو ایویکویٹ. ابھی 2 مہینے پہلے یو اے ای میں 777 طیارہ جب لینڈ کیا, آگ لگی, لیکن آپ نے دیکھا الحمدللہ ایک بندہ بھی انجر نہیں ہوا تھا, تمام لوگوں کو بحفاظت نکال لیا گیا. لیکن یہاں ہوٹل میں, بالکل آپ نے درست کہا, میں خود ریجنٹ میں ٹھہرا ہوں جا کے, اور مجھے صبح سے خوف آ رہا تھا کہ میں ایک ایسے ہوٹل میں ٹھہرا جا کے, بعض اوقات وہاں ٹھہرنا پڑتا ہے جب کراچی میں بہت رش ہو, ادروائز تو کہیں اور ٹھہرتے ہیں, لیکن بڑا خوف سا آیا. ظاہر ہے میں بھی 3rd فلور 4th فلور کے 5th فلور پہ کہیں ٹھہرا, بند ہے ہوٹل, اس میں تو کوئی شک نہیں. اگر آپ خود ویژوالائز کریں جب آپ ٹھہری ہیں, بند ہے ہوٹل, ایک سینٹرلائز سی پلیس ہے نکلنے کے لیے. لوگ تو بیچارے اپنی جان بچانے کے لیے اوپر سے چھلانگے بھی لگاتے رہے. الٹا ہوٹل مینجمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی لوگوں کا نقصان ہے. دس از شیئر اپیتھی ٹورڈ دی ہیومن لائف, نتھنگ ایلس. ایگزیکٹلی. اینڈ ٹو ایڈ مور آن دس, اس سے پہلے کہ میں اگلے ٹاپک پہ جاؤں, کہ اس کو محض ایک حادثہ سمجھ کے پراچا صاحب اور صابر شاہ صاحب اس کو ہم انڈر دا کارپٹ نہیں کر سکتے ہیں. بالکل جے آئی ٹی کے میں حق میں نہیں ہوں جس طرح سے صابر شاہ صاحب نے کہا, لیکن پھر بھی ایک ایکشن ہونا چاہیے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاکستان کے اندر جتنی بھی بڑی بلڈنگز ہیں, اب باہر کے ممالک میں آپ جا کے دیکھیں, ہر ایک کو بڑا شوق ہے کہ لندن امریکہ کی طرح ہمارا ملک ہو جائے, لیکن وہاں پر سیفٹی سیکیورٹی کے الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ہر
बड़ी बिल्डिंग के अंदर फायर अलार्म्स, फायर एग्जिट, अलग से एग्जिट्स होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली इस चीज का भी एक कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हमें इन डेमोग्राफिक्स को भी देखना पड़ेगा। एनीवेज, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के जरा मामले की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जो रेफरेंस आपको याद होगा साबिर शाह साहब, वही जिसका मैं आगाज में भी जिक्र कर रही थी कि अयाज सादिक साहब द स्पीकर जो भेजते हैं इमरान खान साहब एंड जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ, आज उसकी डेफिनेटली हियरिंग होती है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट हैप्पी विद दैट, काफी बरहम हुआ। और जो मेजर चीज सामने आई है, सबसे पहले तो ये कि 15 दिसंबर को जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। जहांगीर तरीन साहब के रेफरेंस के हवाले से वो फैसला उन्होंने महफूज कर लिया, और साथ ही साथ 15 दिसंबर को, विच इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, आफ्टर अनदर 10 डेज, इमरान खान साहब के जो रेफरेंस है उसके ऊपर जाहिर सी बात है जरा भी की जाएगी और उसके ऊपर भी फैसला सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन doesn't seem satisfied। वो ये कह रहे हैं कि जो इल्जामात हैं उनकी जांच पड़ताल नहीं की गई अयाज सादिक साहब की तरफ से, और जस्ट कट फॉरवर्ड उन्होंने जो है वो रेफरेंस आगे भेज दिया। सो कहीं ना कहीं कैन यू इंटरप्रेट और कैन यू सी दैट द इलेक्शन कमीशन माइट गिव a decision which might favor Pakistan Tehreek-e-Insaf once again? देखिए, कैप्टन सफदर के ऊपर जो इल्जामात थे वो तो उठा के बाहर फेंक दिए उन्होंने, हालांकि बड़ी सिंपल चीजें थी जी। और इन्हीं इल्जामात पे मेरे ख्याल है कोई 1 दर्जन के करीब नेशनल असेंबली के मेंबर डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। दूसरी बात ये है, बेनिश पनामा केस लगा हुआ है, बिल्कुल हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी इमरान को इस तरह डिस्क्वालीफाई करें। और कल हियरिंग है, ये सिर्फ एक मेजर था। अगर इमरान को तो खुद कहना चाहिए कि मुझे डिस्क्वालीफाई करें। इमरान खान के ऊपर मुझे एतराज़ात क्या हैं कि भाई जब लॉकडाउन कॉल करते हैं घर से नहीं निकलते आप, असेंबली से इस्तीफा दे देते हैं, 126 दिन असेंबली नहीं जाते, वेरी गुड, फिर चले जाते हैं तनख्वाहें ले लेते हैं। इसका क्या मतलब है? मैं तो ये समझाऊं कि इमरान खान के सारे जो 32-33 एमएन इनके कंट्रोल में नहीं। अभी भी जो तहरीक-ए-इंसाफ है वो स्टैंडिंग कमेटीज का हिस्सा है। सॉरी आई एम कटिंग यू बट आई नीड टू ऐड दिस पॉइंट। स्टैंडिंग कमेटी का वो हिस्सा जरूर है, लेकिन अभी भी वो पार्लियामेंट में जाने के लिए राजी नहीं है, नहीं जा रहे पार्लियामेंट में। रिजाइन, इस्तीफा दे दें। व्हाट इज दिस डायकोटमी? आपको ये इमरान खान से कोई सवाल पूछने वाला नहीं है सर। हम तो पूछते हैं, आप भी जानते हैं, इल्जाम लगा रहे हैं और मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये लंबी तकरीर कर देते हैं, मैं ये कह रहा हूँ वोकली कि मियां नवाज शरीफ की हर चीज में बड़ा तजाद है और मुझे बचते नहीं लगते अगर इंसाफ हो तो। लेकिन अगर आपकी ऑपोजिशन ऐसी नहीं तो मैं इमरान खान की बात क्यों ना करूं, जब मैं ये भी कह रहा हूं कि ना सिर्फ ये कि वजीर आजम इमरान खान है, ये नवाज शरीफ हैं, इनका एहतसाब पहले हो, बल्कि ये 2 दफा पहले वजीर आजम रहे हैं, उसमें बहुत चांस होता है पैसा लूटने का और कमाने का और बाहर भेजने का। ये वजारत उसमें से इस्तीफा दे तब भी इनका पहले एहतसाब होना चाहिए। उस वक्त मैं इमरान खान से क्यों ना पूछूं कि आपके अपने बयानात में तजाद। भाई ऑफशोर कंपनीज तो इन सारों की है ना, चौधरी ले लें, इमरान ले लें, जहांगीर तरीन ले लें, सारी। मैं ये मानता हूं कि ऑफशोर कंपनीज में फर्क होता है, ये लेजिटिमेट हैं बाय लॉ, बट दे आर नॉट लाइक्ड, दे आर नॉट एडमायर्ड। हाउएवर दुनिया भर में उन ऑफशोर कंपनीज में से लूट का पैसा बरामद हुआ जो कि हुक्मरानों की थी। सो मियां नवाज शरीफ के पकड़े जाने के चांस बहुत ज्यादा हैं। इमरान खान ने वाकई क्रिकेट खेली हुई है, काउंटी खेली हुई है, खाते पीते घराने से हैं। 1952 की पैदाइश है, 1957 में एचिसन कॉलेज थे। ये वो टाइम है जब मियां नवाज शरीफ टांगे पे सेंट एंथनीज हाई स्कूल से लेके अपने घर रेलवे रोड जाया करते थे, इमरान एचिसन पढ़ा करते थे। बड़ा फर्क है। इमरान खान के पास पैसा होने के चांसेस ज्यादा हैं, कोई थोड़ी बहुत फैमिली हिस्ट्री भी है, लेकिन हैविंग सेड दैट, इमरान हो, जहांगीर तरीन हो, कोई हो, बाबा इनका एहतसाब होना चाहिए पहले नवाज शरीफ साहब का। ये जो तमाशा लगा हुआ है ना, मैं आपको बताऊं, दिस इज अ लल बिफोर अ स्टॉर्म। ये ना समझे कि वो आर्मी चीफ आ गए हैं, थोड़ा टाइम ले लेंगे, ये है वो है। ये भी ना समझे किसी वक्त भी जुडिशरी ये सोच सकती है कि हम इंडिपेंडेंट हों। आपका क्या ख्याल है? इस कौम की इतनी लंबी जुबान है बेनिश, ये किसी को कुछ भी कह देती है, पैमराबंदी कर देती है ना, फिर यही कोर्ट्स खोल भी देते हैं। मेरी बात समझ रही है? क्या इज्जत रह जाएगी अगर लोग कहेंगे कि जनाब बस ये इंसाफ। वो उस वक्त क्या इज्जत रह जाएगी जो लोग आर्मी से पूछेंगे कि आप अगर कर कुछ नहीं सकते तो आप फिर रेंजर्स को क्यों लेके कराची में जाते हैं? क्या पंजाब में मुलजिम कोई नहीं है? साउथ ऑफ पंजाब, सेंट्रल पंजाब में अगर आपका बस नहीं चलता किसी एक हुकूमत पे या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी पे, तो फिर आप डंडा लिए क्या फिरते हैं? शौकत साहब, आप इंसाफ होता हुआ देख रहे हैं कि आप भी मायूस हैं साबिर शाह साहब की तरह? देखिए ना, लोग तो 1 साल से 2 सालों से कह रहे हैं कि पंजाब में आपने ऑपरेशन क्यों नहीं किया। ये तो बड़ी बड़ी तकरीरें इस्लामाबाद में भी हुई, कराची में भी हुई, ये लाहौर में भी खड़े होकर कहते रहे लोग कि पंजाब में वो सब कुछ क्यों नहीं हुआ जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो KPK में हो रहा है, जो सिंध में हो रहा है। आज भी लोग कहते हैं। बात यह है कि एक कलेक्टिव फेलियर है, कलेक्टिव फेलियर को रेक्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। कभी हमारे सिस्टम में हो जाती है, कभी हमारे सिस्टम में वो एफर्ट ही कोलैप्स हो जाती है। अब ये पनामा वाला केस जिसकी कल हेयरिंग है, इसके बाद अब मुझे तो लगता है कहीं जनवरी में जाके हेयरिंग होगी, क्योंकि अगले हफ्ते
چیف جسٹس آف پاکستان کے آزاد میں الوداعی تقریب ہے 14-15 کو، اس کے بعد کورٹ کی چھٹیاں ہو جائیں گی. 30 کو 31 کو چیف صاحب نے ان کی جو مدت ملازمت ہے پوری ہو رہی ہے، وہ ایج پوری کر رہے ہیں. نئے چیف آئیں گے، وہ سیٹل ڈاؤن ہوں گے، پھر یہ بینچ ٹوٹے گا، نیا بینچ ٹوٹے گا. تو آپ سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پروسیس ہے. بار بار ہمیں میں سمجھ رہی ہوں کہ میں اگلی چھٹی کا پلان بنا لوں شوکت صاحب. دیکھیے آپ پلان نہ بنائیں لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے سے آن دا پیپر ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اب دوسری بات آ جاتی ہے 15 دسمبر کو جو ججمنٹ محفوظ کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. یہ واقعی دیکھنا ہوگا کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ فیصلہ کر کے پھر اگلا بھی کوئی فیصلہ کر سکتا ہے. دیکھیں نا چیزیں آپ ریلیٹڈ ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اسپیکر صاحب کے پاس ایک ریفرنس آیا، دوسری پارٹی نے بھی اسپیکر صاحب کو وہ ریفرنس جمع کرا دیا، اسپیکر صاحب نے الیکشن کمیشن کے پاس بھیج دیے. بہتر ہوتا کہ اسپیکر صاحب خود پہلے فیصلہ کرتے. الیکشن کمیشن کے پاس تو فیصلہ کر کے دیا جاتا ہے کہ جی یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے. آپ کو یاد ہے نا 62-63 میں کیا فیصلہ ہوا تھا؟ اسپیکر نے نلیفائی کیا تھا فیصلہ، پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے اسپیکر کے فیصلے کو نلیفائی کر دیا تھا. یوسف رضا گیلانی صاحب نااہل ہو گئے تھے. ٹل رائزنگ آف دا کورٹ 3 سیکنڈ کا فیصلہ تھا کہ 5 سال کی پابندی لگ گئی، 3.5 سال گزر گئے، 1.5 سال اب باقی رہ گیا. یا تو فیصلہ اسپیکر صاحب کر دیتے. چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں، ان کو ہم علیحدہ ایک فیصلے کو دیکھیں کہ 15 دسمبر کو فیصلہ آئے گا. یو کی ناٹ ڈو اٹ، you will not be able to do it rather، کیونکہ پھر چیزیں انٹر ریلیٹڈ بنیں گی اور فیصلے پھر آئیں گے. کیا فیصلہ آتا ہے میں پری جج نہیں کر رہا اس چیز کو، لیکن دیکھنا بہت کچھ پڑے گا اس بار. نہیں شوکت صاحب، جیسے صابر شاہ صاحب نے ابھی فرمایا نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ان کو لگ رہا ہے کہ کوسچن ہوں گے، پرائم منسٹر صاحب کوسچن ہو رہے ہیں اور اس کے ریپرکاشنز بھی ہوں گے. کین یو فورسی اپنے تجزیے میں، مجھ سے بہت سپر سینئر ہیں آپ نے اتنی وہ سپریم کورٹ کی ہیئرنگز بھی کور کی ہوئی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ مسٹر پرائم منسٹر جو ہیں وہ ذرا کچھ ڈائسی واٹرز میں ہیں، ہی از ان سم ہاٹ واٹرز؟ دیکھیے 2 اسپیکٹ ہیں اور لیٹ می دین ایکسپلین. ایک جو ایلیگیشن لگا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے یہ بھی پروف آ گیا، یہ بھی ایویڈنس آ گئی، یہ بھی آ گئی. جب کورٹ کے سامنے پٹ کی جاتی ہے تو کورٹ کہتی ہے کہ یہ تو ردی کے ٹکڑے ہیں، ان میں تو پکوڑے بکتے ہیں، جو ابھی تک جو ہوا ہے. اب جن پہ الزام لگ رہا ہے وہ بھی ابھی تک کچھ ایسا کانکریٹ سالڈ کورٹ کے سامنے ابھی تک کہہ رہا ہوں. ظاہر ہے ابھی ان کا آرگیومنٹ شروع نہیں ہوا. نعیم بخاری صاحب نے پچھلے ہفتے آرگیومنٹ شروع کیا تھا، کل بھی ہوپ فلی نعیم بخاری صاحب آرگیومنٹ اپنا جاری رکھیں گے. جب گورنمنٹ کی باری آئے گی اکرم شیخ صاحب آئیں گے، سلمان بٹ صاحب آئیں گے. لیکن ابھی تک جو حکومت کی طرف سے بھی آیا ہے، جو نواز لیگ کی طرف سے آیا ہے، جو وزیر اعظم کی طرف سے آیا ہے، وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کوسچن بنیادی اٹھایا گیا کہ ٹریل آف منی ہے. ٹریل آف منی کا کہیں نہ کہیں ڈسکنیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو الزام لگانے والے بھی اس ڈسکنیکٹ میں کھڑے ہیں اور جن کے خلاف الزام لگ رہا ہے وہ بھی ابھی تک کنیکٹ پورا نہیں کر سکے. چونکہ یہ سبجوڈس کیس ہے، ابھی ہیئرنگ آنی ہے. ابھی ہو سکتا ہے جیسے یہ قطری شہزادے کا خط آیا تھا تو منسٹر آف اسٹیٹ فار انفارمیشن انہوں نے فرمایا تھا کہ چونکہ ہم نے ثبوت عدالت کے سامنے دینا تھا تو ہم نے یہ ثبوت عدالت کے سامنے دیا ہے. اب ہو سکتا ہے دونوں سائیڈز مزید کچھ آرگیومنٹ لیں. ہاں اگر تو آپ کہیں کہ ابھی تک جو کچھ ہوا ہے کورٹ میں اس کی بنیاد پر میں شاہ صاحب کی بات سے پھر اتفاق نہیں کرتا. اتفاق نہیں کرتے جی سر. یہ جو انہوں نے کنٹراسٹ کیا نا صابر شاہ صاحب، بریک پر جانے سے پہلے اس کا مجھے ضرور رسپونڈ کیجیے گا کہ جو لوگ اس سے کنیکٹڈ ہیں، یعنی جیسے گورنمنٹ ہے وہ بھی سیٹسفائی نہیں کر پا رہی ہے ابھی تک، عدالت کو بھی اور کافی حد تک جو ہے لوگوں کو بھی، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ کوریج تو اس کی لمحہ بلمحہ ہر ہیئرنگ ٹو ہیئرنگ چل رہی ہے. اینڈ دا اپوزیشن پارٹی، اف یو ٹاک اباؤٹ دا پاکستان تحریک انصاف، بے شک نعیم بخاری صاحب نے بھی چارج اس کا لیا ہے، لاسٹ ویک سے انہوں نے اسٹارٹ کیا اس چیز کو، وہ بھی اس تک ابھی تک سیٹسفیکٹری ڈاکیومنٹیشن نہیں دے پا رہے ہیں. ایک ابہام تو کلیئر ہو گیا نا آج شام. وہ یہ ہوا کل کی پیشی سے پہلے کہ عدالت نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ میں دیکھنا ہے کہ فلیٹ 2006 سے پہلے کی ہیں کہ بعد کی. ہو گئی بات. حسین نواز نے کہا پہلے کی، ٹھیک ہے، لکھ کے دے دیا، ٹھیک ہے. جبکہ اپنے انٹرویو میں وہ یہ کہتے ہیں ہمارے ایک صحافی دوست کو کہ الحمدللہ فلیٹ ہمارے ہیں اور 2006 میں خریدے تھے. سو یہ ایک آ گیا تضاد
اب یہ چھوٹا تضاد ہے، مجھے بتائیں یہ میں کہہ رہا ہوں، اس میں بینش کلیئر کر دوں، ذرا کلیئر کر دوں کہ ابھی کو 10 منٹ پہلے حکومت نے باقاعدہ یہ کلیریفائی کیا ہے کہ جو آج چیز سامنے آئی کوئی نیا ڈاکیومنٹ نہیں ہے، بلکہ جو امپریشن دیا جا رہا تھا کہ 93 میں یا 90s میں خریدے گئے وہ غلط ہے۔ یہ آج جو چیز آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 90s میں ان کی پرائس یہ تھی، خالی وہ پرائس دکھائی گئی ہے، کوئی اونرشپ یا کوئی اس کا ڈیڈ نیا نہیں دیا۔ 30 نومبر کے بعد حکومتی ترجمان کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ ابھی 10 منٹ پہلے اسی چیز کو کلیئر عدالت نے پوچھا تھا ان فلیٹوں کی قیمت کیا ہے، اگر عدالت مجھ سے پوچھے آپ کے گھر کی قیمت کیا ہے تو میں پہلے بتاؤں گا کہ جناب وہ جب پہلے اونر رہتے تھے نا تو اس وقت وہ 2 لاکھ کا تھا۔ چلے لیٹس سی that the government has to decide نا، وہی بڑی بات کہ آپ سے میں ایک چیز پوچھوں، آپ 25 سال پہلے کی قیمت بتا دیں، that the court has to decide number 1 number 2 قیمت اس وقت پوچھی ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے، معاملہ چل رہا ہے، جو چیز کورٹ کو سمجھ نہیں آئے گی وہ ردے کی ٹوکری میں ڈال دیں گے، جو سمجھ میں آئے گی اس کو محفوظ کر لیں گے اور اس کی بیسس کے اوپر فیصلہ سنا دیں گے۔ دیکھنا ہے کہ آپ کو اور مجھے کتنی سمجھ آتی ہے۔ کل دیکھتے ہیں کل کیا ہوا ہے۔ مجھے آج ذرا اصل میں جو پیناما کے حوالے سے جو ہیئرنگ ہے نا، میں جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہی، بیکاز آئی وانٹ ٹو ویٹ انٹل ٹمارو، اور کل ہم اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آف کورس پی ٹی آئی کی بات کی، گورنمنٹ کی بات کی، سینگ پھنسے میں ابھی دونوں کے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی another opposition پارٹی جو کہ یوم تاسیس منا رہی ہے، 27 دسمبر کی ڈیڈ لائن راؤنڈ دا کارنر ہے ریگارڈنگ دا پیناما تھنگ، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ایک بریک، ویل بی رائٹ بیک۔ بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شوکت پراچا صاحب آپ کی طرف میں سیدھا بڑھوں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے یوم تاسیس کی، اگنور نہیں کر سکتے بیکاز لمبا چوڑا پلان ہے اینڈ پھر ڈیفینیٹلی اٹ ہیز این ہسٹورک ویلیو آلسو، کیونکہ یوم تاسیس ہے 30 نومبر سے بالکل آغاز ہوا ہے، جو آن پیپر پلان آیا، اینڈ سنس آئی ٹولڈ یو کہ میں ویکیشنز پہ تھی، لیکن آبویسلی ای میلز کے ذریعے خبریں ٹویٹر وغیرہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، بتایا گیا کہ جی ایک لمبا چوڑا پلان تھا کہ جی ایک دن ہم جی خیبر پختونخوا جائیں گے، وہاں پر سیلیبریشن ہوں گی، ایک دن سندھ کے اندر سیلیبریشن ہوں گی، ایک دن پنجاب میں سیلیبریشنز ہوں گی، لیکن ایز سچ وہ گئے نہیں۔ ہر چیز جو پوری ایکٹیویٹی تھی وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لاہور کے بلاول ہاؤس میں کی۔ پتہ نہیں شاید ان کو بھی میڈیا سے کافی انہوں نے سیکھ لیا ہے، پیچھے کروما شوما چینج کر کے تقریریں روز کرتے تھے اور ایک ایکٹیویٹی کریٹ کر دیتے تھے، لیکن جو تقاریر کرتے تھے ڈیلی اور اس کے اندر جو ان کی باتیں سامنے آئی، خاص طور پہ اگر میں آج کی بات کروں، وہ کہتے ہیں کہ 2018 میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، نمبر 1۔ پراچا صاحب دوسری بات کہتے ہیں کہ والد ان کے صدر ہوں گے اور وزیر اعظم وہ ہوں گے۔ تیسری چیز 2018 میں چاروں وزرائے اعلیٰ یعنی دا چیف منسٹرز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں گے۔ چوتھی چیز گورنرز بھی سارے ان کے ہوں گے۔ مطلب ایسی کیا جادو کی چھڑی آ گئی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس یا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کہ بغیر بلاول ہاؤس لاہور سے باہر نکلے وہ یہ مومنٹم کریٹ کر پائیں گے کہ 2018 میں وائٹ واش کریں گے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور خود حکومت بنائیں گے؟ کیسے کر پائیں گے وہ یہ سب؟ یہ بالکل درست ہے اور ہم میڈیا کے لوگ ہیں، ہمارا کام ہی کویسچن کرنا ہے، لیکن دیکھیے جو بگننگ ہے وہ بلاول نے کر دی ہے، اس لیے کہ ری آرگنائزیشن میں واقعی جو پیپلز پارٹی کے لیے کام کرتے رہے ہیں لوگ، اور مشکل وقت میں یہ جو ان کی گورنمنٹ کے بعد جو 3 سال 3.5 سال گزرے ہیں، بہت مشکل وقت گزرا ہے۔ مثلاً قائرہ صاحب آ گئے پنجاب، سینٹرل پنجاب کے پریزیڈنٹ، میرا خیال ہے بہت اچھا چوائس ہے۔ آپ کا انٹریکشن جس کے ساتھ بھی ہوا ہوگا سب نے تعریف کی ہوگی۔ ندیم افضل چند صاحب بڑا اچھا چوائس ہے، پختونخوا سے انہوں نے کنڈی صاحب کو لیا ہے، بڑا اچھا چوائس ہے، پارٹی کے ساتھ رہے ہیں ہمیشہ۔ سندھ میں آپ دیکھ لیں، یقین مانیں کہ سائیں سرکار سے ہٹ کے کوئی بات ہی نہیں کیا کرتا تھا، آج وہی مراد علی شاہ صاحب ہیں۔ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ ان کی ذات پر، ان کے کام پر، ان کے کارکردگی پر کسی نے ابھی سوال اٹھایا ہو۔ پہلے کہتے تھے جی کہ جی وہ چونکہ میڈیا اردو سپیکنگ ہے، اربن سینٹرڈ ہے، اس لیے پیپلز پارٹی کی مخالفت کرتا ہے، جب قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے، لیکن مراد علی شاہ صاحب بدلے ہیں، باقی تو سارے حقائق وہی ہیں۔ اب تو وہ میڈیا پیچھے نہیں پڑتا ان کے۔ اٹ مینز کہ آپ جب ینگ بلڈ انجیکٹ کر رہے ہیں تو وہ پھر کنٹریبیوٹ بھی کر رہا ہے، پھر وہ ڈیلیور بھی کر رہا ہے۔ اور مراد علی شاہ صاحب، مطلب میں خود بڑا ایک ٹریجڈی تھی، کسی کا حادثہ ہوا، کسی کی ڈیتھ ہوئی، مراد علی شاہ صاحب نے خود وہ چارپائی اپنے کندھے پہ رکھی ہوئی تھی۔ یہ ویژول جو ہے نا، یہ ٹی وی سکرین بڑی ظالم ہے، یہ پاورفل میسیج دیتی ہیں۔
بلاول بھٹو جب آپ یہ کہتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ بھی ہمارا ہوگا, وزیر اعظم بھی ہوگا, وزرائے اعلیٰ بھی ہوں گے, گورنر بھی ہوں گے, پارٹی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, اور پیپلز پارٹی اسٹل بڑی پارٹی ہے, کہہ تو سکتے ہیں نا کہ ہم کام کریں گے, ہم لوگوں کے پاس جائیں گے. اب جو کسی اور کانٹیکسٹ میں کنیکٹ کی میں بات کر رہا تھا, پنجاب کے ساتھ پیپلز پارٹی کا اب یہ 3 سال کے بعد کنیکٹ ہوا ہے آ کر, کہ بلاول بھٹو زرداری اتنے دن پنجاب میں بیٹھے ہیں, ظاہر ہے لوگ مل رہے ہیں, نکلیں گے اب یہ دسمبر, آئی ہرڈ کے یہ نکلیں گے لوگ باہر. اور میں بھی بار بار یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ میلسی نہیں جائیں گے, جب تک آپ اٹک نہیں جائیں گے, جب تک آپ کوٹلی ستیاں نہیں جائیں گے, جب تک آپ بکھر نہیں جائیں گے, جب تک آپ قصور نہیں جائیں گے, جب تک آپ فیصل آباد نہیں جائیں گے, جب تک آپ منڈی بہاؤدین نہیں جائیں گے, بلاول ہاؤس کی بڑی بڑی دیواروں کے اندر بیٹھ کر لاہور میں بیریا ٹاؤن میں تقریریں کرنا بڑا آسان ہے, لیکن آپ فیلڈ میں جائیں گے. اور میرا خیال ہے قمرالزمان قاہرہ صاحب ان کو لے جائیں گے, ندیم افضل چاند ان کو لے جائیں گے, کنڈی صاحب ان کو لے جائیں گے, اسی طرح سے کھوڑو صاحب ان کو لے جائیں گے. جب تک یہ باہر نہیں نکلیں گے اس وقت تک تو آپ کا جو ایک اسکیپٹسزم ہے وہ درست ہے. لیکن اگر یہ باہر نکلے, I personally agree, جو کہ آپ ساری باتیں کر رہے ہیں, جو انہوں نے ٹیم سلیکٹ کی ہے, نو ڈاؤٹ ان کی ٹیم کی جو بھی کیپیبلٹیز ہیں ان کے اوپر مجھے کوئی شک نہیں ہے, ریزلٹس بھی سامنے نظر آ رہے ہیں, پر ابھی تک باہر نہیں نکلے سر. اور اس ٹیم کی سلیکشن کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ باہر نکلنا چاہیے تھا. صابر شاہ صاحب فرماتے ہیں بلاول بھٹو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کی سیاست پر جمہوری قبضہ کرنے آیا ہوں. کیسے کر پائیں گے جمہوری قبضہ بلاول ہاؤس میں بیٹھ کر کے؟ بلاول کو میرا خیال ہے 28 سال کی عمر میں تو خواب نہیں دیکھنے چاہیے, از اے میچور مین ناؤ. اور پر ہم نے تو سنا خواب دیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. یہ خواب میں وہی کہہ رہا ہوں نا, what he's trying to do, he's trying to rejuvenate Pakistan People's Party, to rebuild its tarnished image, کو لوگوں کو ہوپ دینے کے لیے, but it is seemingly a futile exercise. دیکھیے آج کل تو ہر آدمی جلسہ کر جاتا ہے اور جلسہ بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ اس بلاول ہاؤس سے باہر نہیں آ رہے, کیا ہوا, ڈر لگتا ہے, تو پھر سیاست کیا کریں گے آپ؟ آپ کے والد کا معاہدہ ہو گیا کچھ قوتوں سے, وہ آئیں گے, پتہ نہیں. آپ کو ڈر لگتا ہے؟ بلاول ہاؤس میں یوم تاسیس مناتے جا رہے ہیں. مانا کہ 5 ارب کا یہ گھر 2012-13 میں ملک ریاض صاحب کی مدد سے بنا, 200 کنال یہ جگہ ہے, وہ بھائی یہاں سے باہر نکلو. قمرالزمان قاہرہ, ندیم افضل چاند, شوکت بسرا خوش تو ہو گئے بیچارے, اگنورڈ تھے. ان سے دل سے پوچھ کے دیکھیں کہ لوگوں کے لیے دھاندلی ہوئی ہوگی 2013 میں. بھائی پیپلز پارٹی مکمل واش ہوئی, بالکل وائپ آؤٹ ہوئی. بالکل. کون سے سندھ میں انہوں نے بڑے اعلیٰ کام کر دیے ہیں جو ان کو پنجاب میں ووٹ ملے گا؟ 2 وزیر اعظم پنجاب سے آئے, دونوں پہ کرپشن کے بھیانک الزامات. بٹ بلاول بھٹو زرداری ہیز دیٹ پل نا, اب کنیکٹ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے؟ کیا پل شولہ کہانی ہے, سنیے میری بات. لوگوں کو پینے کا پانی خریدنا پڑتا کراچی میں, بجلی کنڈوں کے ذریعے حاصل ہو رہی ہے. ڈاکو میں کراچی سے ٹھٹھے نہیں جا سکتا شام کے بعد. یہ پرفارمنس آپ کی 8 سال میں, پچھلی تو میں پوچھ نہیں رہا. دوسری بات, یہ میری بات سنیے, آپ کے والد پہ خوفناک ترین الزامات ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی بنتی نہیں. آج آپ کو کسی نے کہہ دیا وزیر اعظم کا نعرہ لگا دیں, اور بھائی ایک دم اب کہاں سے اتنے ووٹ لے جائیں گے, کیا وزیر اعظم بن جائیں گے؟ کہاں سے آئیں گے ووٹ؟ کیا آپ نے؟ کبھی کبھی آپ آتے ہیں, باہر آپ آ نہیں رہے. بڑا خوبصورت موسم, بڑی دنیا میں نے پھری ہے. جو نومبر کا دسمبر کا موسم لاہور کو ہوتا ہے, دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے سر 27 دسمبر کا انتظار کر رہے ہوں. آپ کو یاد ہے نا 27 دسمبر 4 مطالبات پیناما کے حوالے سے, ہو سکتا ہے کہ اس میں پاناما کے حوالے سے بولتے ہی نہیں, صبح بولتے ہیں شام کو چپ کر جاتے ہیں. تو سر ڈیڈ لائن ہمیں بتاتے نہیں کہ ایک ماڈل پکڑی گئی کرنسی کے ساتھ میں, آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ یہاں لوگ بھوکے مر گئے, خودکشیاں کر گئے, ان کا تو اب نام نہیں لیتے. وہ تو کہہ رہے بے گناہ ہے, چودھری نثار صاحب پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہاں. نہیں, چودھری نثار کا دماغ خراب ہے, وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہاں لوگ بھوکے مر گئے, خودکشیاں کر رہے ہیں. سندھ میں بڑا ظلم ہے, ان کا ہم نام نہیں لیتے کہ وہ بیچارہ رضاق تھا. بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وہ طالبان لیڈر مر جاتا ہے تو یہ جو ہے آنسو بہاتے ہیں, دہشت گردوں کے ساتھ ان کا این آر او ہے. چھوڑ دینا, ہم تو بات کر رہے ہیں, میں تو پیپلز پارٹی کو بہتر کرنے کی بات کر رہا ہوں. چانسز دیکھ رہا ہوں کیا ہیں, 0.03% ہے کہ نہیں. یہ کیوں نہیں, ایان علی کا ان کو بڑا مسئلہ ہے.
चौधरी निसार ने क्या कर दिया, आपने अभी तक कराची का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आपके अपने जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया, एक पे तो ये भी इल्जाम था 1989 में बिलावल की वालदा के ऊपर भी था, आपने सिखों की लिस्टें इंडिया को दे दी। ठीक है, ठीक है, एतजाज हसन कहते हैं अगर भी ये इल्जाम सच होता मुझे फांसी दे देती आर्मी, इसमें वजन है। लेकिन मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के वो तराशे दिखाऊंगा जिसके ऊपर तरदीद कभी नहीं दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। बात समझ रही है, राजीव गांधी जब कराची आए थे, मैं ये भी नहीं कह रहा कि क्या है इल्जाम क्यों लगा, इसकी तहकीक नहीं होनी चाहिए। आपका दौर था ना, आपसे बेनजीर भुट्टो के कातिल पकड़े गए, आपने लोगों के कातिल कहां से पकड़ने, दूर दूर से इशारे कर रहे हैं, जुर्रत ही नहीं है आपके अंदर। आपने क्या मुल्क को संभालना, जो एक घर से बाहर नहीं निकल रहे, फोर्टिफाइड हाउस। तो सर अगर आपकी बातों पे जाएं तो फिर ऑप्शन ही कोई नहीं है पीपल्स पार्टी के। तो आपने ऐसे ऐसे किस्से सुना दिए हैं, इमरान खान भी हाल आप देख रहे हैं, इमरान खान ने तो फिर कौन रह गया, अपनी रही कही कसर, कौन रह गया सर आप बता देना। यही आपसे कह रहा हूँ, देयर इज अ लल बिफोर अ स्टॉर्म। मैंने पहले का प्रोग्राम के शुरू में जो अगर मेरी आंख से पूछती हैं, आप डिफर कर सकती हैं, शौकत पराचा साहब डिफर कर सकते हैं, अवाम डिफर कर सकती है। पीटीआई के पास एक वर्कर्स की बड़ी आला फोर्स थी, इमरान खान ने बेड़ागर कर दिया उसका, पहले लॉकडाउन की कॉल दी, अच्छा दे दिया तो कायम रहो, ठीक है, बाद में भाग गए, चलिए खुद बाहर आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। शरीफ ने जो भुगतना है वो आपके सामने होगा कि ये सारे शहद की मक्खियां हैं जिनको शहद नजर आ रहा है, गिलास ऐसे है जिसको एल्फी लगी हुई है, जरा नवाज शरीफ की हालत खराब हुई, इनकी पार्टी के 16 टुकड़े हो जाएंगे। शौकत पराचा साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं। पराचा साहब जरा आप भी लाहौरी हैं, जरा लाहौर की खबर आपको मजीद दे देते हैं। कहा यह जा रहा है कि बसंत मनाने की जो है वो तैयारियां कर लें। साबिर शाह साहब आप भी सुन लें, आपके पास मैं वापस आ रही, मुझे पता है आप बड़े प्रो बसंत हैं और आप हमेशा मुझसे बहस करते रहे हैं कि बसंत होनी चाहिए। मैं आपका मौका वापस आके लेती हूँ। शौकत पराचा साहब, ये राना मशहूद साहब ने कहा है कि कोई उनकी जेल उनके अंडर कोई कमेटी बनी थी, लेकिन अभी इसका फैसला ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब करेंगे और आप जानते हैं कि वो बैरून मुल्क गए हैं, समवेयर टर्की और मे बी यूरोप आफ्टर फॉर हिज एग्जामिनेशन हेल्थ इश्यूज के ऊपर। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो 14 फरवरी को मनाई जाएगी बसंत, लेकिन मखसूस जगहों पर मनाई जाएगी। मुझे तो पहले ये बता दें ये एक अच्छी खबर है कि ये बुरी खबर है। देखिए, पहले मैं ज़रा कमेंट करना चाह रहा हूँ जो शाह साहब फरमा रहे थे कि लिस्टों की 88 में 87 में फिर राजीव गांधी का रास्ता साफ करने की बात हुई थी जब सार्क समिट में आए थे। बट अगर इन बातों का, इन इल्ज़ामात का इम्पैक्ट होता तो 93 में बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट ना बनती और फिर 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ना बनती। इन इल्ज़ामात के बावजूद 2 बार पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई। पहली गवर्नमेंट तो तोड़ दी गई 96 में, लेकिन दूसरी गवर्नमेंट 5 साल चली। लिहाजा ये इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी, वो मरहूम जहांगीर बदर कहते थे कि ये 40 साल से मुग़ल आज़म है, ये खड़ी हुई है कि मुग़ल आज़म को फिर लगा दिया, फिर हटा दिया, फिर लगा दिया, फिर हटा दिया। तो पीपल्स पार्टी की तारीख़ में इल्ज़ामात भी हैं, हुकूमतें टूटना भी हैं, फांसियाँ भी हैं, उनके वज़ीर आज़म की डिस्क्वालिफिकेशन भी हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अलबत्ता ये जो बात आप कर रही थी कि 4 दीवारियों के अंदर खड़े होके फिर इलेक्शन नहीं जीते जाते, फिर जो मैं बात कर रहा था कि पंजाब से यानी सादकाबाद से लेके आपको अटक तक वो भाग दौड़ करना पड़ेगी जो बेनज़ीर किया करती थी या जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो करते थे, तब जाके आप कम से कम ये कह सकते हैं 2018 के इलेक्शन के मौके पे कि हाँ वी आर अ कंपैटिबल फोर्स नाउ। बसंत वाली जो बात है, देखिए सीधी सी बात है, सीधी बात है, बल्कि आपके प्रोग्राम का नाम है, क्या पाकिस्तानी कौम की किस्मत में एंजॉय करना नहीं है? क्या पाकिस्तानी कौम की किस्मत में सिर्फ जनाजे उठाने हैं? क्या पाकिस्तान की कौम की सिर्फ ये किस्मत है कि दहशत गर्दी का सामना करते रहें या होटलों में आग लगती रहे या बसों के हादसात होते रहें? इस मुल्क में रोड एक्सीडेंट्स पर 12,000 लोग सालाना मर जाते हैं, 60,000 ज़ख्मी होते हैं। अगर इस मुल्क में जो पहले मेले हुआ करते थे, लोग एंजॉय करते थे, बसंत हुआ करती थी, लोग एंजॉय करते, वैसे तो सुबह शाम सारी हुकूमतें कहती हैं, इदारे कहते हैं कि हमने दहशत गर्दों की बैकबोन तोड़ दी। भाई अगर बसंत में कोई प्रॉब्लम है, आपका इन्फोर्समेंट का प्रॉब्लम है, जो वहाँ पे वो स्टील लगा लेते हैं या जो शीशा लगा लेते हैं जिससे अमवात होती हैं बच्चों की, क्रैक डाउन करें, सबको पकड़ें, सबको अंदर रखें। वापस आती हूँ आपके पास, ठीक है, वक्त थोड़ा कम है, जरा मुझे जरा पेसअप करना है शो को। आई कम बैक टू यू शौकत पराचा साहब। साबिर शाह साहब, बसंत मनानी चाहिए, मैं आपके साथ हूं, और जो कि शौकत पराचा साहब भी कह रहे हैं कि बिल्कुल होनी चाहिए, एंजॉयमेंट होनी चाहिए, लेकिन इस कातिल डोर का क्या करना है? शौकत साहब के पॉलिटिकल व्यू से मैं और वो एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहे, लेकिन मैं बसंत वाली बात पे एग्री करता हूँ कि शहबाज शरीफ को चाहिए ये जो फुर्तियां हैं ना अपने ड्रामे,
یہ واگا بارڈر پہ لگائیں جہاں سے کیمیکل والی ڈور آتی ہے, پکڑ کے 2 چھتر ماریں, ان کو لٹکائیں. یہ اتنا خوبصورت تہوار, شیشہ شروع سے لگتا آیا, میں پتنگ بازی کرتا رہا ہوں, ڈوروں کو ہاتھ کٹتے رہے, شام کو ٹھیک ہوتے رہے. آپ کی محبت دیکھ کے بسنت کے لیے مجھے محسوس ہو رہا ہے. This is the image of a shining Pakistan. مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا ہے, ہونی چاہیے بسنت. میری کوئی تعلیم خراب نہیں ہوئی ہے, میں ہائیلی ایجوکیٹڈ مین. بسنت نے میری فیملی کی اور میرے بہت ملنے والوں کی کوئی تعلیم خراب نہیں کی, کاروبار چلتا تھا, لوگ مل بیٹھتے تھے, بڑا خوبصورت تہوار ہوتا تھا, رات کو لائٹیں لگتی تھی, دن کو انتظار ہوتا تھا, چلتے تھے, فیملیز ملتی تھی. یہ اتنے نالائق لوگ ہیں, یہ 5-7 اسمگلر نہیں پکڑ سکتے. لعنت ہے ایسی گورننس کے اوپر کہ عوام کو انہوں نے ایک تہوار سے جو ہے محروم کر دیا. پکڑ کے اندر کر دیں, مارے محلے داروں کے سامنے پکڑ کے پورا پورا گھر اندر کرنے. کیمیکل والی ڈور والے نہیں پکڑے جا رہے ان سے. میں نے تو ابھی یہ کہا ہی نہیں, جو کھانے میں ملاوٹیں کرتے ہیں انہیں بھی پکڑ لیں. آپ نے کرنا کیا ہے, کہانیاں سنا رہے ہیں, کاسمیٹک امیجز, جو بلاول حرکتیں کر رہے ہیں, وہ شہباز شریف, وہی حرکتیں شہباز شریف کی. وقت کی میرے پاس کمی ہے. جو کہانیاں ہیں وہ یہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے بارے میں بھی سنائی جا رہی ہے, جس کے اندر پاکستان کی کامیانہ سے شرکت ہوتی ہے. پریس کانفرنس تک ان کو کرنے نہیں دی جاتی سرتاج عزیز صاحب کو. مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ سرتاج عزیز صاحب گئے کیوں ہیں, پاکستان نے شرکت کیوں کی ہے, حالانکہ وہ افغانستان کے معاملے پر ہو رہی تھی. افغانستان نے بھی ایک چٹا کورا سا, ایک عجیب سا ہیوملیشن سا جواب دے دیا. خیر بدلے میں سرتاج عزیز صاحب نے جواب دیا ہوگا, لیکن اتنے ڈیسپریٹ تھے, اتنے اتاولے تھے کہ واپس آ کے پاکستان میں پریس کانفرنس کی. گئے کیوں تھا پاکستان, ویری کوئکلی. سرتاج عزیز سے پوچھیں, 87 سال کی عمر میں آپ ڈاکیے ہیں, بھاگتے چلے گئے ایک دن پہلے. انڈین پریس میں نے پڑھا, انہوں نے کہا ایک دن پہلے ہی آ گئے تھے. آپ اپنی عمر دیکھیں, اپنے کام دیکھیں, میں نے آپ کے دانت دیکھے ہیں, میری عمر آپ سے آدھی ہے اور آپ کے دانت بڑے مضبوط ہیں. ان کا کیا قصور ہے, پرائم منسٹر صاحب نے ان کو ہدایت کی تھی, ویسے وہ میری یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں, میں یہ باتیں ان کو نہیں کر سکتی. آپ کر لیں, استادوں کی عزت ہوتی ہے. ہاں جی, تو پرائم منسٹر صاحب نے ان کو کہا تھا سر, انڈیا کے ساتھ مسئلہ زبان آپ کی بند ہے, بولیں وہاں پہ. آپ کون ہو تم, پریس کانفرنس نہیں کرنے دی, اور نہیں کرنے نہیں دی. لاہور آ کے بھی نہیں بولے, پاکستان آ کے بھی نہیں بولے. کہتے ہیں میں تو بریک تھرو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. پوچھئے اپنے لیڈر سے, آپ کو شرم نہیں آتی؟ دس از اے ڈپلومیٹک فیلئر, پاکستان کو ذلیل کرا کے رکھ دیا. یعنی نہیں جانا چاہیے. اشرف غنی کو $500 ملین دیے, وہ کھا پی کے کہتا ہمیں نہیں چاہیے. ڈو یو نو دس؟ ہم پیسے دے چکے ہیں. افغانوں کی ہسٹری پڑھنی ہے 1000 سال کی. انہوں نے تو برطانیہ کا کھا کے اس کو ٹرین نہیں بچھانے دی. دنیا کی واحد ملک ہے جس میں ٹرین کی پٹری نہیں ہے. اور پڑھنا ہے شیخ سادی کو پڑھ کے دیکھیں, اسٹریٹجک ڈیپتھ ہو رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے, ڈمکان ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. شکر کریں گوادر کا منصوبہ آ گیا سامنے, لوگوں کی رال ٹپک رہی ہے. اب ان کو بھی مفت نہ شامل کرنے بیٹھ جانا. یہ للی اور غلاموں والی ذہنیت چھوڑ دیں, پیسے لیں, پوری قیمت لیں لوگوں سے. چین آپ سے پوری قیمت لیتا ہے آپ سے ہر چیز کی. شوکت براجہ صاحب, جذبات امنڈ رہے ہیں, پہلے بسنت کی محبت اور اب بھارت کے حوالے سے جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے نا, اگری نہیں کر رہے صابر شاہ صاحب. بھائی کیوں گیا پاکستان جو ہے وہ اس کانفرنس کے اندر, براجہ صاحب, وائی واز دیٹ امپورٹنٹ اینڈ دیٹ نیسیسری؟ دیکھیے, ڈپلومیسی از ٹو سیریس اے تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ سو پبلکلی. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جب آپ ایک ریجن میں رہتے ہیں, آپ پہ الزامات ہوتے ہیں, آپ ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ آئسولیشن, انڈیا کو تو مسائل نہیں, آئسولیشن سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا کہ ڈپلومیسی از ٹو سیریس اے تھنگ. اس لیے کل سرتاج صاحب جب واپس آئے تو انہوں نے کہا اپنی پریس کانفرنس میں کہ اگر ہم نہیں جاتے تو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں پہلے سارک نہیں ہوئی, ابھی ہارٹ آف ایشیا میں بھی پاکستان آؤٹ ہو گیا. مشکل فیصلے ہوتے ہیں ڈپلومیسی کے, میں زیادہ بات نہیں کر سکتا اس لیے کہ بہت مشکل فیصلے ہوتے ہیں. مثلاً اگر اسی پلیٹ فارم میں پاکستان نہیں جاتا تو ڈکلیریشن آ جاتا جس میں اینٹی پاکستان سارا اس میں ریٹرک ہوتا, ویگر ہوتا, پھر بھی کہتے کہ ہاں چلے جاتے تو کم از کم اپنی مرضی سے یا وہاں بیٹھ کے تو ڈکلیریشن بنوا دیتے. حالانکہ ڈکلیریشن کل آیا بڑا پازیٹیو ہے. اگر آپ نے پڑھا ہو, شاہ صاحب نے پڑھا ہو, تو ڈکلیریشن از ویری پازیٹیو. باقی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کی اہمیت نہیں ہوتی انٹرنیشنل افیئر میں. انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں جو ڈکلیریشن آ گیا وہ کمٹمنٹ ہوتی ہے, وہ ملکوں کی کمٹمنٹ ہوتی ہے, وہ لیڈرز کی کمٹمنٹ ہوتی ہے. ہم ان کو گالیاں دے رہے ہیں کھڑے ہو کے, ماشاءاللہ وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں, یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. بٹ ٹھیک ہے براجہ صاحب, جی I got the point. I have to cut the show. بالکل ٹائم ختم ہو گیا. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آج میرے خیال سے ہم لوگوں نے بہت زیادہ چیزیں ڈسکس کی ہیں, آپ کے ویلیوبل کامنٹس انالیسس کے لیے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات کریں گے. صابر شاہ صاحب, یو ہیو آلویز بین ریئلی ڈائنامک, لیکن آج تو بس
जज्बात कुछ ज्यादा ही उमड़ गए थे। और बसंत पे अभी भी मेरा मौक़िफ़ कायम है, मैं आपके साथ बसंत में प्रोग्राम इंडिया क्लोज पे भी करना कायम है, उसको तो दुनिया नहीं देखती, हमें दुनिया कहेगी, क्या कहेगी? ये ट्रंप का और मोदी का दौर है, जेन में रखिए जी, बिल्कुल वैलिड पॉइंट। डरना नहीं है, यानी डरना नहीं है। डिप्लोमेटिक जार्गन में भी सारा जानता हूँ, इंडिया के साथ जार्गन नहीं चलेगा। आई गॉट द पॉइंट। डरना बिल्कुल नहीं है, दो टोक जवाब देने हैं। बस आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात करेंगे। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।